کہ اللہ اصل صفت بیان کرتے ہیں کہ اہل ایمان کی وہ ہے جو کبھی کسی موقع پر قرآن میں آئے گی تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور کافر کی, غیر مسلم کی جو آخرت کا انکار کرتا ہے, اس کی اصل صفت کیا ہے؟ یہ ہے کہ عبادت بھی کرے گا دکھانے کے لیے, نام لینے کے لیے, سخاوت بھی کرے گا تو ریاکاری کے لیے اور نام آ جائے دنیا میں. اور کنجوسی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, کہ چھوٹی موٹی استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے. چھوٹی موٹی استعمال کی چیزوں میں کیا مطلب ہے؟ چھوٹا موٹا صدقہ بھی نہیں کرتے, چھوٹے موٹے صدقے بھی نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل معروف صدقہ, کسی کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آ جانا یہ صدقہ ہے. کیا مطلب؟ صدقہ صرف یہ نہیں کہ آپ کسی پہ پیسے خرچ کریں, کسی بھی قسم کی خدمت کیا کہلاتی ہے؟ صدقہ. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان سے مسکرا کے بات کر لینا یہ بھی صدقہ ہے, کیونکہ آپ جب کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں اسے خوشی محسوس ہوتی. پیشانی پہ سلوٹیں ہوں گی, منہ میں پان ہوگا. میں جاتا ہوں نا کبھی کسی سے کوئی چیز خریدنی تو منہ میں پان ہے, تمیز سے باتیں نہیں کر رہا, منہ گھما کے, بھائی تو منہ سے تو پھوٹ صحیح طریقے سے, کیا اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. یا غصے میں بات کرے, ہر وقت ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں بعض لوگ. تو خوش مزاج آدمی, ہنستا بولتا, اچھی طرح سے بات کرتا ہوا. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, شب گزاری ساز میں, دن گزارے ساز میں, راتیں گزاری سوز میں, عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے. دن میں تو ساز سے مراد یہ نہیں گانے بجانے, بلکہ خوش و خرم لوگوں سے جب ملتے ہیں تو خوش اخلاقی کے ساتھ, اور راتیں گزاری سوز میں, سوز و درد میں, غم میں. دن میں ہم بلبل کی طرح چہکتے ہیں, اور شب میں پروانے کی طرح اللہ کے گرد, جیسے پروانہ آگ کے گرد گھومتا ہے. یہ تو اہل اللہ کی مثال ہے. تو اب یمنعون الماعون میں جتنی بھی چھوٹی موٹی صدقے کی چیزیں سب آ گئیں. اب میں ان کو بیان کرتا ہوں. مسکرا کے بات کرنا یہ نہیں کرتے, بھائی ٹائم نہیں ہے, بات ہی نہیں کرے گا کسی سے تمیز سے. ہاں اگر کسی سے مسئلہ ہونا, کوئی کسٹمر ہے آپ کا جس کو کوئی چیز بیچنی ہے, اس سے تو پھر چائے بھی پلائیں گے, اس کو کولڈ ڈرنک بھی پلائیں گے. کسی لڑکی سے ناجائز دوستی ہو گئی, اس سے تو بہت خوش اخلاقی سے بات, بیوی سے بات نہیں کریں گے تمیز سے. یہ بھی یمنعون الماعون میں داخل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صدقہ چھوٹے موٹے صدقے بھی نہیں کرتے کہ بھائی تم تھوڑا مسکرا کے بات کر لو, سوری کر لو, کسی سے معذرت کر لو. اسی طرح اس میں یہ بھی داخل ہے, آپ جا رہے ہیں اپنی گاڑی میں, اپنی کار میں یا اپنی بائک پہ, اور کوئی غریب محتاج بیچارہ بوڑھا راستے میں کھڑا ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں اور کوئی لفٹ کا انتظام نہیں ہے, وہ لفٹ مانگ رہا ہے, آپ گزر جاتے ہو. یہ غلط ہے, غیر اخلاقی حرکت. آپ دیکھ رہے ہو دھوپ میں بوڑھا کھڑا ہوا ہے, آپ اس کو لفٹ دے دیں. آپ یہ دینے سے آپ کا پیٹرول زیادہ خرچ نہیں ہو جائے گا, آپ کی گیس زیادہ خرچ نہیں ہو جائے گی, اس بیچارے کا بہت بھلا ہو جائے گا. بوڑھے کی قید اس لیے لگا رہا ہوں, اور یہ جو میں نے دوسری قید لگائی کہ اور کوئی گاڑی بس کا روٹ نہیں ہے, یہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا کام ہی یہی ہے. وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں, انہیں پتہ ہے یہاں سے W11 وہاں تک جاتی ہے, یہاں سے رکشے ٹیکسی سب ملتے ہیں, پھر بھی کنجوس لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کو ہاتھ دے کے لفٹ لے کے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ایسے کنجوسوں بخیلوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. میں جب جاتا ہوں صبح اپنی بائک پہ, تو کوئی راستے میں آتا ہے ہٹا کٹا جوان ہے, اور روٹ کی وہاں بسیں بھی چل رہی ہیں, جتنا مرضی کہہ دے میں نہیں, ساری دنیا جا رہی ہے تم بھی جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں اگر کوئی بوڑھا ہے, یہ ایسی جگہ ہے جہاں گاڑیاں نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں 2 گھنٹے انتظار کرنا, اس کو لفٹ دے دیں. مگر اس زمانے میں لفٹ دینے میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے, کوئی چور اچکا نہ ہو. جیب کترے بیٹھ جاتے ہیں بائک میں آپ کے پیچھے, جب آپ اترے تو آپ کے سارا سامان خالی. گاڑی میں آپ نے کسی کو لفٹ دے دی, بٹھا دیا, تھوڑی دیر میں اس نے بندوق رکھ دیا آپ کے. تو اگر یہ خطرہ ہو تو پھر منع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ واجب ہے کہ منع کیا جائے, کیونکہ اپنے جان اور مال کی حفاظت پہلے ضروری, اس قسم کے صدقات و خیرات دوسرے درجے میں آتے ہیں. لیکن اگر اور کوئی جذبہ نہیں ہے, بس یہ کہ میری گاڑی ہے میں خود جاؤں گا, کسی کو کیوں بٹھاؤں میں, یہ غلط ہے, اس سے بچنا چاہیے.